بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی اپنے آپ میں ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور پیغمبروں کے مبعوث ہونے سے ہے۔ پیارے دوستو، واقعہ معراج کس بات کی دلیل ہے؟ اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے نزدیک مقدس ترین مقام کون سا ہے؟ مسجد اقصی کی مکمل تعمیر کس نبی کے دور میں ہوئی؟ کیا مسجد اقصی کی تعمیر جنات نے کی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا حجرہ کیوں بنوایا تھا؟ کیا جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتے تھے؟ ساتھیوں، ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتی ہے جس کی طرف رخ کر کے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیم کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل توریت اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ واقعہ معراج اس بات کی دلیل تھی کہ القدس سے اسلام کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ نیز نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام نبیوں کی امامت کروانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام اور عیسائیت اور یہودیت تینوں مذاہب کے نزدیک مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے جہاں بے شمار نبی مبعوث کیے گئے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین قدس کے متعلق سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین پر ہم نے برکت رکھی ہے۔ اسی طرح سورہ اسراء میں فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ پیارے ساتھیوں، ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کے علاقے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ علماء مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خود تعمیر کیا تھا۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کریں۔ ابن ہشام نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر آپ کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں اور ادوار میں بار بار تعمیر کیا گیا، نیز اس کی تجدید کئی پیغمبروں نے کی۔ پیارے ساتھیوں، مسجد اقصی کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس کی تائید نہ صرف اسلامی بلکہ اسرائیلی روایات سے بھی ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند جانور، حیوانات اور جنات پر بھی آپ نے حکومت کی تھی۔ جنات آپ کے تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو حکومتی امور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے اور بڑے بڑے کام سر انجام دیتے۔ لہٰذا مسجد اقصی کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے
جنات کو بھی لگایا تھا۔ اس مسجد کی تعمیر آپ علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی اور تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ تعمیری مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ پیارے ساتھیوں، آپ اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی۔ آپ کئی دن یا کئی ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مصروف رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنات کو میری وفات کا علم ہی نہ ہو اور اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دیں۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف تھے تو آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا کے سہارے آپ کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں۔ پیارے دوستو، دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑے نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم قبروں میں صحیح سالم موجود ہیں اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے بعد بھی اس مقام پر عصا کے سہارے کئی سالوں تک کھڑے رہے۔ آخرکار جب اس عصا کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جنات کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ سبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس کھاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ ساتھیوں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔